بابرکت جلالی اور فتح اللہ میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر پرویز سرویا ہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے پیغام کے ساتھ میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پیغام کی طرف بڑھنے سے پہلے، آج کے خوبصورت بابرکت میسج کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والے جتنے ہمارے پروگرامز ہیں، جتنی نئی ویڈیوز ہیں، آپ تک بر وقت پہنچے۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہم یوٹیوب کا ایک گھرانہ بن کر، ایک فیملی بن کر خدا کا کلام دوسروں تک پہنچائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ تو یہ آج کا جو میسج خداوند نے مجھے دیا ہے، آئیے آج کے پیغام کی طرف بڑھتے ہیں۔ افسیوں کا خط پالوس رسول کے نام، اس کا 2 باب، اس کی 19 آیت میں یوں لکھا ہے: بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو۔ کلام خدا کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ جتنے دیکھ رہے ہیں، جتنے سن رہے ہیں، سب بولیں آمین۔ آج کا جو موضوع خداوند نے مجھے دیا ہے وہ ہے راست بازوں کا وطن، مقدسوں کا وطن، خدا کے لوگوں کا وطن۔ تو اس پیغام کی طرف بڑھنے سے پہلے آج کے اس خط کی تھوڑی سی مقدس پالوس رسول کی لائف پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پالوس رسول کا جو عبرانی نام ہے وہ ساؤل تھا، اور شاؤل کے جو لفظی مطلب ہے مانگا ہوا، اور ان کا جو بائبل کا نام ہے پالوس ہے، چھوٹا، اور گھر میں نیک نے عرفی کے نام سے مقدس پالوس رسول کو پہچانا جاتا تھا۔ مقدس پالوس رسول نے 14 خط تحریر کیے ہیں، اور پہلی صدی کے شروع میں ترسس شہر میں پیدا ہوئے، جو بحر روم کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ پالوس رسول رومی شہریت رکھتا تھا۔ پولس اپنے ساؤل کے نام سے 13 سال کی عمر میں شریعت کی تعلیم سیکھنے کے لیے گیملیل جو اس وقت استاد، اس وقت کے عالم تھے، ان کے پاس بھیجا گیا۔ افسیوں کا خط، فیلمون کا خط اور فلپیوں کا خط، یہ تینوں خطوط مقدس پالوس رسول نے اپنی قید میں لکھے، اور ان کا جو لکھنے کا جو سن ہے قریب کیا 60 سے 66 کے درمیان میں لکھے گئے۔ ہم وطن کی بات کرتے ہیں۔ اس طرح زندگیاں ہماری 2 ہیں، ایک روحانی زندگی، ایک جسمانی زندگی۔ اس طرح انسان کے وطن بھی 2 ہیں، ایک وطن ہے روح کا، دوسرا وطن ہے بدن کا۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں، جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں، جس جگہ ہم مقیم ہیں، وہ ہمارے بدن کا وطن ہے۔ اس بدن کے وطن کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ وطن، جب یہ بدن اور جان ایک دوسرے سے جدا، روح اور بدن ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، تو جو مقدس لوگ ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں، جنہوں نے زمین پر خداوند کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، ان کا وطن آسمان ہے، وہ ان کی روح کا وطن ہوگا۔ اور ہمیں واقعی اپنے وطن سے بہت پیار ہے، اپنے اپنے گھروں سے بہت پیار ہے، اپنی زندگیوں سے بہت پیار ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایک دن اس کا چراغ گل کیا جائے گا، ایک دن آخری شام آئے گی، ایک دن آخری لمحہ آئے گا، ایک دن ہمیں خداوند کے پاس جانا ہے۔ پھر بھی ہم نے بدن کے وطن کو
عزیز رکھا ہوا ہے۔ جو کچھ خداوند کہتا ہے، بائبل مقدس کہتی ہے، بائبل مقدس کے قوانین میں شامل ہے، وہ تو ہم کرتے نہیں، وہ نہیں کرنا ہم نے۔ جو خداوند نے نہیں کہا وہ ہم نے ضرور کرنا ہے، اس لیے کہ بدن کی اور روح کی آپس میں لڑائی ہے۔ بدن اور روح کی آپس میں لڑائی ہے، کیونکہ بدن تو زمین کے اندر جائے گا اور خاک تھا اور خاک سے مل جائے گا، لیکن روح کا جو وطن ہے وہ آسمان ہے، مقدسوں کے لیے۔ عبرانی 11 باب اس کی 16 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، مگر حقیقت میں بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے۔ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان باتوں کو دیکھتے ہیں، ان باتوں پر غور کرتے ہیں، تو یقین جانیے کلام خدا زندگی کے بعد جو ہمارے ساتھ واقعہ ہوگا، پہلے ہی اس کی منظر کشی کرتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہماری زندگی کس طرح کی ہوگی، آسمان پر ہماری زندگی کیسے ہوگی۔ اس کے لیے بائبل مقدس پر، یسوع المسیح کے کہے ہوئے حکم پر، اس کے ان احکام کو مانتے ہوئے ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور جب ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں، اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو یقین کیجیے گا کہ ہم اس اصلی وطن کو، اصلی مقام کو، اصلی گھر کو، اصلی جگہ کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس وطن کو چھوڑنے کے بعد ہمیں کسی اور جگہ جانا ہے۔ ہم اس شہر کے، اس ملک کے باسی نہیں ہیں، لیکن بنا ہم نے کچھ ایسا ہی لیا ہے، طریقہ کار ایسا ہی بنا لیا ہے کہ ہم یہی رہیں گے، لیکن یہ ہمارے بدن کا وطن ہے اور چند ایک دنوں کا ہے۔ اور کیونکہ اگر ہم بائبل مقدس کے بارے میں دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے، ایوب کے خط میں مرقوم ہے، عورت سے پیدا ہوا چند ایک دن کا اور دکھوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر ہم اس زندگی پر بائبل مقدس کے مطابق غور کریں، بائبل مقدس کے مطابق اس کو دیکھیں، ہماری زندگی آسمان پر بڑے فرحت سے، بڑے سکون سے ہوگی۔ لیکن اگر ہماری زمینی زندگی ٹھیک ہوگی تو، زمین پر ہم نے عمل کیا ہوگا تو، تب ہم آسمان پر مقدسین کے وطن میں رہیں گے۔ زبور 116 اور 15 کی آیت میں لکھا ہے، خدا کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت بہت گراں کرتا ہے۔ خدا اپنے مقدسوں کو، خدا اپنے لوگوں کو، خدا اپنے جتنے بھی پیارے ہیں، بیٹے اور بیٹی ہیں، ان سے پیار کرتا ہے، کیونکہ وہ بدن کے وطن میں رہتے ہوئے خدا ان کو عزیز رکھتے ہیں۔ جب جتنوں نے بدن کے وطن میں خدا ان کو عزیز رکھا، خدا ان کا یہ بندہ جس نے یہ خط لکھا ہے، پالوس رسول، اس کی ہی زندگی پر غور کریں تو اس نے اپنے بدن کے وطن میں خدا ان کو خوش کیا، اور یقین جانی بعد از موت وہ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے، اور لکھا ہوا ہے کہ سکون سے رہیں گے، اطمینان سے رہیں گے۔ لیکن جنہوں نے دنیا کی جتنی بھی سہولتیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی، تو وہ کبھی بھی وہ خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے، کیونکہ دنیا کا دوست ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ کوئی شخص تھا، غریب آدمی تھا، اور اسے پیسہ کمانے کا بہت زیادہ اسے شوق ہوا کہ میں پیسہ کماؤں۔ وہ پیسہ کمانے لگ گیا، کماتے
اس کے 60 برس ہو گئے۔ جب 60 برس ہو گئے تو اس نے کیلکولیشن کی کہ میں نے کتنا کمایا ہے۔ جب اس نے کیلکولیشن کی تو اس نے اپنی 60ویں سالگرہ منائی اس دن، اور کہا کہ اب میرے لوگ، میرے آنے والی نسلیں آرام سے بیٹھ کر کھائیں گی۔ اور اس نے سوچا کہ اب میں خداوند کی عبادت کروں گا، خداوند کی بھکتی کروں گا، اور باقی جتنے سال میرے پاس ہیں وہ خداوند کے ساتھ گزاروں گا۔ اب جب رات کو سویا تو اس شخص نے گواہی دی کہ اسے فرشتہ لینے کے لیے آ گیا۔ اس نے کہا بھی تم کیسے آ گئے؟ اس نے کہا کہ اب تمہارا ٹائم پورا ہو گیا ہے، چلو۔ اس نے رات دن کو یہ عہد کیا کہ میں خداوند کے ساتھ اب چلوں گا، لیکن رات کو ہی اس کا بلاوا آ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو خط لکھا، اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا کام بھی کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے خدا کو کبھی نہ چھوڑنا، اس کے ساتھ چلتے رہنا۔ میرے عزیزو، اگر کوئی شخص، اگر کوئی بیٹا اور بیٹی آج یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کرنے کے بعد توبہ کر لوں گا، یہ کام کرنے کے بعد اپنی زندگی خداوند کو دوں گا، یہ کام کرنے کے بعد میں خداوند کو اپنی زندگی دوں گا، تو وہ دھوکے میں ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب جو کل کرنا ہے ابھی، جو اب کرنا ہے ابھی اسی وقت۔ جس طرح اس شخص کو خدا کا کام کرنے کا ٹائم نہیں ملا، خداوند نے اسے 60 سال دیے، دھن دی، دولت دی، سب کچھ دیا، لیکن بدن کے وطن میں اس نے دھن ہی کمایا۔ اور ہم نے جو کمانا ہے آسمانی وطن کے لیے، جو ہمارا اصل وطن ہے، جو ہماری اصل جگہ ہے، کیونکہ ہم نے رہنا اس کے پاس ہے، اور ہم زمین کی فکر بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ زمین کی فکر نہیں کریں، اپنے بچوں کی فکر نہ کریں، کرنی چاہیے اور کریں، لیکن ان سب باتوں کے لیے پہلی جو اولیت ہے، فرسٹ پریورٹی ہے، وہ خدا کے کلام کی اور خدا کے ہے۔ خداوند ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی ان چیزوں سے بڑھ کر بدن کے وطن میں خداوند سے پیار کرتا ہے تو یقین کیجیے خدا اسے برکات سے نوازتا ہے۔ ابراہیم کی زندگی کو لے لیجیے۔ ابراہیم نے بدن کے وطن میں 100 سال میں خدا نے ایک بیٹا دیا، اور پیدائش کی کتاب اس کے 22 باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے سے وہ ذرا نہیں ہچکچایا، ذرا نہیں ڈرا، ذرا خوف اسے نہیں آیا۔ اس نے بدن کے وطن میں رہ کر خداوند سے وفاداری کا اظہار کیا، اور خدا نے کہا آج کے بعد تو ابراہیم نہیں بلکہ ابراہام ہوگا، بہت ساری قوموں کا باپ ہوگا۔ اور یقین کیجیے جو لوگ زمین پر اس بدن کے وطن میں خداوند سے دل کی گہرائیوں سے پیار کرتے ہیں، سب چیزوں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، خدا ان کے لیے اوپر گھر تیار ہے۔ ملاکی کی ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر تم میری طرف رجوع ہوگے تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ میرے عزیزو، آج آقا کو 2200 سال جا رہا ہے۔ اگر 2022 سال تک ہم نے اپنی زندگی خداوند کو نہیں دی، بدن کے وطن میں ہم نے اپنا آپ خداوند کو نہیں سونپا، تو آج سے بلکہ ابھی سے خداوند کو دینا شروع کریں، کیونکہ بدن کے وطن سے ہمارا حساب کتاب شروع ہوگا۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ میں امید کرتا ہوں، میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ نے برکت پائی ہوگی۔
اس ویڈیو کے وسیلہ سے، اس بائبل کے خوبصورت پیغام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ سب کو سلامتی بخشے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے کے پیغام کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے گاڈ بلیس یو آل۔